لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ایام ادائے مظلوم سرکار سید الشہداء ہیں اور اسی کی مناسبت سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. یہ اس سفر کی میرے آخری مجلس ہے. کل میرا سفر ہے انشاءاللہ کربلا کی طرف کی. انشاءاللہ آپ سب کی طرف سے نائب الزہرا ہوں گا اور سب کو پروردگار توفیق عنایت فرمائے حضرت کی زیارت کے لیے جائیں. ایک بات یہ عرض کر دوں کہ زیارت یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں اصل انسان کا خلوص دیکھا جاتا ہے. اگر خلوص ہے تو ہو سکتا ہے کہ دارالسلام میں بیٹھ کے بھی انسان عبداللہ حسین کا زائد شمار ہو جائے. اور اگر خدا نہ کرے اگر خلوص نہیں تو شاید کربلا کی سرزمین پہ بھی ہو تو حسین کہیں کہ ہم تمہیں قبول نہیں کرتے. جنگ جمل آپ نے سنی ہے. جنگ جمل ایک بہت مشہور جنگ ہے. امام علی علیہ السلام سے رسول کی بیوی کی جنگ ہوئی. ایک طرف اصحاب رسول تھے اور ایک طرف امیر المومنین وسیع رسول. اب بڑی عجیب و غریب جنگ ہے. اس کے لیے بھی بیان ہونا چاہیے کیا اس کے ریزن تھے اور کس وجہ سے وہ جنگ ہوئی, اس میں کیا کیا واقعات پیش آئے. اس میں سے ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ جو لوگ اس ساتھ نہیں جا پا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے, شاید یہیں بیٹھ کے ان کی زیارت قابل قبول ہو جائے. جنگ ختم ہو گئی اور بظاہر علی ابن ابی طالب نے جنگ جیت لی. اور جب سب پلٹنے لگے جنگ سے تو علی کا ایک کہنے والا جو جنگ میں شامل تھا علی ابن ابی طالب کے ساتھ, اس کا چہرہ اترا ہوا تھا, تھوڑا سا مزمحل اور تھوڑا سا غمزدہ لگ رہا تھا وہ. تو حضرت نے پوچھا کہ کیا ہوا, خیریت تو ہو کیوں اتنا, کیونکہ بھائی جیتنے کے بعد تو آدمی خوش ہوتا ہے. کوئی جنگ اگر جیت جائے تو خوشی ہوتی ہے, لیکن اس کو خوشی نہیں ہو رہی تھی. تو حضرت امام علی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا, خیریت تو ہے, چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہا مولا میرا بھائی نہیں ہے آج جنگ میں یہاں پہ, اے کاش وہ بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شرکت کرتا, وہ نہیں آ پایا آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا واقعا دل سے تمہارا بھائی چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ جنگ میں شرکت کرے؟ واہ 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 واہ. کہا مولا وہ دل سے چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ, کیونکہ آپ حق پہ تھے, آپ کے ساتھ آپ کی رکاب میں جنگ کرے, لیکن کچھ ایسی مجبوریاں اس کے سامنے آ گئیں جس کی وجہ سے وہ اس میدان میں اس جنگ میں آپ کے ساتھ شامل نہ ہو سکا. تو امیر المومنین نے کہا کہ اگر اس نے دل سے یہ ارادہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شامل ہوگا تو اس جنگ کے ثواب میں وہ بھی شامل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب, سبحان اللہ. اصل دل ہے کہ کہاں جا رہا ہے ہمارا دل. اصل یہ ہے
کہ انسان کتنا متوجہ ہے سرکار سید الشہداء کی طرف. لہذا جو لوگ نہیں جا پا رہے ہیں زیارت پہ وہ یہیں سے نیت کریں گے زیارت اربعین کی، انشاءاللہ حضرت اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائیں گے. آپ حضرت سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت. جناب آصف عباس صاحب کی والدہ کا آج شب پہ انتقال ہو گیا ہے، کل ان کی تدفین ہوگی انشاءاللہ. آپ حضرت سے گزارش ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الحمدللہ. صلو علی محمد و آل محمد. میں نے آپ کی مجلس کے لیے جس خطبے کی تلاوت کی وہ سرکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جملہ ہے جو ہر مسلمان جانتا ہے اس کے بارے میں کہ حسین منی وانا من حسین. اور آپ نے نہ جانے کتنے علماء سے نہ جانے کتنی بار اس فطرے کے اوپر مجلس سنی ہوگی. میں نے عرض کیا کہ یہ سفر کی میری آخری مجلس ہے. میں کچھ اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے خدمت میں، کیونکہ ایک کمپین چل رہا ہے وہ بھی حسین. حسین کون ہے؟ واقعی کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ حسین کون ہے. جب انسان کے سمجھ میں آ جائے گا کہ حسین کون ہے تب سمجھ میں آئے گا کہ حسین نے کیا کیا. واہ واہ واہ. عالم اسلام میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو امام حسین کو رسول کا نواسہ سمجھتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو امام حسین کو علی کا بیٹا سمجھتے ہیں. یہ سارے رشتے ہیں، لیکن ان رشتوں سے اٹھ کے ایک رشتہ ہے حسین کا جس کو پہچاننے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ حسین کیا ہے. لیکن 3 ہمارے پاس اصطلاحیں. ایک سے بات پڑے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے پاس 3 اصطلاحیں ہیں بولی جاتی ہیں معاشرے میں ہمارے. ایک ہے بخیل، ایک ہے سخی اور ایک ہے ایثار. تینوں کے معنی الگ الگ ہیں. بخیل اسے کہتے ہیں جو اپنے پیسے کو اپنے لیے بھی یوز نہ کرے اور دوسرے کے لیے بھی یوز نہ کرے. میں ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں آپ کو. بخیل کہتے ہیں اسے جو پیسہ نہ، جو چیز بھی ہو. اب پیسہ تو میں نے اسے نام لے لیا کہ پیسے کا زیادہ یوز ہوتا ہے. مکان ہو، گاڑی ہو، بچے ہوں، خاندان ہو، اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ خود استعمال کرتا ہے نہ کسی کو استعمال کرنے دیتا ہے. اسے بخیل کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے سخی. سخی اسے کہتے ہیں کہ جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ اپنے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور دوسرے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، لیکن اپنی ذات کو پہلے رکھتا ہے، دوسرے کی ذات کو بعد میں رکھتا ہے. اپنی ضرورت کو پہلے پورا کرتا ہے، دوسرے کی ضرورت کو بعد میں پورا کرتا ہے، لیکن کرتا ہے. لہذا سخاوت ایک اچھی صفت ہے. میں آپ کو ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں کہ پہچانے کہ حسین کون ہے. تو بخیل وہ ہے کہ جو نہ خود استعمال کرے نہ کسی کو استعمال کرنے دے. بخیل کی مثال دی جاتی ہے پتھر کی. پتھر کو آپ چشمے کے دہانے پہ رکھ دیں تو نہ وہ پانی خود حاصل کرے گا نہ کسی کو حاصل کرنے دے گا. انسان کو پتھر نہیں ہونا چاہیے، انسان کو نرم دل ہونا چاہیے، دوسرے کی پریشانی کو سمجھنا چاہیے، دوسرے کی مشکلات کو درک کرنا چاہیے کہ کس کی کون اس وقت کس مشکلات میں ہے، ہم سے کیا مدد ہو سکتی ہے. پتھر کے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے کہ پتھر اپنی ضرورت کو کسی دوسرے کے اوپر مقدم کر دے. تو بخیل وہ ہے کہ جو اپنے مال کو نہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے نہ دوسرے کے لیے استعمال کرتا ہے.
سخی وہ ہے جو اپنے مال کو پہلے اپنے لیے استعمال کرتا ہے، پہلے اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے، پھر دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ بہت اچھا انسان ہے جو سخاوت کر رہا ہے۔ لیکن ایک تیسرا لفظ بولا جاتا ہے جو سخاوت سے بھی اوپر اٹھ کے اس کے معنی ہے، جسے کہتے ہیں ایثار۔ ایثار میں یہ نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے پہلے ہم اپنی ضرورت کو پورا کر لیں، پھر جو بچے تو دوسروں کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ ایثار اس مرحلے میں ہوتا ہے کہ ضرورت ہم کو بھی ہے، ضرورت آپ کو بھی ہے، اور اتنی چیز ہے جس میں یا میری ضرورت پوری ہو جائے یا آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، تو جس کے اندر صفت ایثار پیدا ہو جاتی ہے وہ اپنی ضرورت کو چھوڑ کے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ حسین سخی کا نام نہیں ہے، حسین اس انسان کا نام ہے جو ایثار کرتا ہے، جو اپنی ضرورت کو چھوڑ کے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ کہ اس صحرا میں جب حر ملا تھا تو جتنی ضرورت پانی کی حر کو تھی اتنی ہی ضرورت پانی کی حسین کو تھی، کیونکہ حر کے ساتھ تو بچے نہیں تھے، حسین کے ساتھ بچے موجود تھے، حر کے ساتھ عورتیں نہیں تھی، حسین کے ساتھ عورتیں موجود تھیں، تو فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ حسین پانی کو روک لیتے، لیکن حسین آواز دیں گے میں نبی کا نواسا ہوں، پہچانو حسین کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی ضرورت کو بعد میں دیکھتا ہو، دوسروں کی ضرورت کو پہلے دیکھتا ہو۔ حسینیت 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 زندہ باد۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم سخی کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم سخی کا ماتم نہیں کرتے، ہم سخی کے اوپر آنسو نہیں بہاتے، ہم اس انسان کے اوپر آنسو بہاتے ہیں جس کا ایثار دنیا میں مشہور ہے۔ تو اب جب کبھی امتحان کی گھڑی آ جائے، توجہ رکھیے گا، کبھی امتحان کی گھڑی آ جائے تو پھر دیکھا جائے کہ حسین والا کون ہے۔ نعرے تو سب لگاتے ہیں، مجلسوں میں تو سب شرکت کرتے ہیں، اب کبھی ہمارے سامنے یہ مرحلہ پیش آ جائے، اسلام نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم ایثار کرو، وہ حسین کی منزل ہے، ہم سے کہا تم سخاوت کرو۔ ایثار کا مرحلہ تو ہمارے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے، یہ تو سرکار سید الشہداء کے لیے ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر $1000 جیب میں ہے اور حسین کے چاہنے والے مشکل میں پڑے ہوئے ہوں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ حسین پہ بھی خرچ کرو اور ان کے اوپر بھی خرچ کرو۔ کیونکہ اگر یہ میسج آپ دیں گے کہ مجلسیں بند کر دیجئے، اب وہ جو لوگ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی مدد کریے، تو ایک غلط میسج چلا جائے گا۔ یہ مجلسیں بھی بند نہیں ہونا ہے، کیونکہ انہی مجلسوں سے ہم نے ایثار کا طریقہ سیکھا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اور کسی حسینی کو بھوکے مرنے بھی نہیں دینا ہے، کیونکہ ایثار کا طریقہ حسین سے سیکھا ہے۔ آج جو پاکستان کے حالات بنے ہیں سیلاب کے، اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم یہاں اطمینان سے مجلس کر رہے ہیں، آئی ویڈیو دیکھی ہوگی آپ نے، ایک مولانا محمد سید آدھے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ذکر حسین ابن علی ہو رہا ہے، ذکر حسین ابن علی ہو رہا ہے۔ یہ وہ جملہ، عجیب جملہ ہے کہ جو سرکار سید الشہداء کے بارے میں امام حسین نے ارشاد فرمایا تھا، اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ حسین کے قتل کی گرمی انسانوں کے وجود کے اندر اتنی ہو گئی ہے کہ اب اس کو سرد پانی بھی ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے سخاوت کا امتحان ہے کہ ہم حسین کے چاہنے والوں کی، اور نہ صرف حسین کے چاہنے والوں کی، یہ بات دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ ہم کو شیعوں کی مدد کرنا ہے پاکستان میں، ہم کو انسانوں کی مدد کرنا ہے۔ کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان سے پہلے امام حسین نے جس حر کو پانی پلایا تھا، جس وقت پلایا تھا اس وقت وہ شیعہ نہیں تھا، وہ مسلمان تھا، وہ حسین کو نہیں مانتا تھا، والد رسول کو نہیں مانتا تھا، لیکن حسین نے کہا کہ جب انسانیت کے اوپر وقت پڑ جائے تو انسانیت کو پہلے دیکھو، رشتہ داری کو بعد میں دیکھو، مذہب کو بعد میں دیکھو۔ لہذا انجمن سدائے زینب کی طرف سے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ جو لوگ بھی ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، درجہ یہ انجمن بھی امام حسین کے لیے بنی ہے، بے شک، تو اس انجمن کی طرف سے اس موقع پہ وہ مدد، جو بھی مدد ہو سکے، اور بہترین طریقہ یہ ہے، عزاداری بھی ہونا ہے، آپ کو اپنے گھر میں مجلس بھی کرنا ہے، آپ کو زیارت اربعین پہ بھی جانا ہے، کوئی آپ کو روک نہیں رہا ہے، لیکن تھوڑا سا خرچے کو کم کر لیں۔ اگر امام حسین کی ایک مجلس میں آپ $1000 خرچ کرنا چاہتے ہیں، 800 خرچ کر کے 200 تک دے دیجیے،
سبحان اللہ. اگر آپ زیارت پہ $2000 خرچ کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا اپنے آرام میں کمی لا کر $400 بچا کے ادھر دے دیجیے، تاکہ ادھر زیارت میں بھی کمی نہ آنے پائے، ادھر حسین کے ایثار میں بھی کمی نہ آنے پائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. واقعی ناگفتہ بے حالات ہیں پاکستان کے لیے، مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو حالت وہاں کی ہے. اور اس وقت ہماری ذمہ داری ہمیں دکھانا کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں. جس کی جو اوقات ہے، جو حیثیت ہے، کسی سے کوئی انسان طے نہیں کر سکتا کہ آپ کو کتنا دینا ہے، اور نہ ہی وہاں وہ دیکھتے کہ کتنا دیا ہے، وہ دیکھتے بھی نہیں. اب بات آ گئی ہے تو میں یاد کرتا ہوں کہ حسین کون ہے. آپ نے شاید یہ قصہ سنا ہوگا، یہ ایران کا ایک قصہ ہے. کوشش کریے جب کوئی نیک کام کریے تو حسین کی نیت کریے، کام سارا حل ہے آگے. کیونکہ ظاہر کہ ہم یہ سب اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ سرکار سید الشہداء آخرت میں جب سب سے زیادہ ہم کو ضرورت پڑے تو ہماری شفاعت کے لیے آئے. یہ اصفہان کا واقعہ غالباً یا اصفہان کا یا تبریز کا، یہ محرم کے ایام تھے، اور محلے میں جیسے مجلسوں کا اہتمام ہوتا ہے، جیسے آپ اہتمام کرتے ہیں، مومنین مدد کرتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، وہاں بھی ڈونیشن دیا جا رہا تھا. ایک سال ڈونیشن کم آیا، جو محلے میں نوجوان مجلس کے لیے ڈونیشن جمع کر رہے تھے کم آیا. تو لڑکوں نے ایک تاجر کے پاس گئے ڈونیشن مانگنے کے لیے کہ اس سال ڈونیشن کم آیا اور مجلس میں ہونے میں تھوڑی سی دقت پیش آ رہی. توجہ سنیے گا، دقت پیش آ رہی. حسین کون ہے؟ وہی حسین. دقت پیش آ رہی ہے تو اس نے تاجر نے کہا کہ کتنے پیسے کی ضرورت ہے تم کو؟ انہوں نے کہا کیا پتا کہ کتنے پیسے کی ضرورت ہے، ابھی ہم سوچ کے نہیں آئے، لیکن آپ کو جتنا دینا ہو آپ دے دیجیے. اللہ والا تھا، حسین کا چاہنے والا تھا. اس نے ایک چیک کاٹا، بلینک چیک، کوئی فگر نہیں لکھا اس پہ. کہا یہ لے جاؤ، جا کے رات میں اپنا حساب کتاب جو کچھ کرنا ہو کر لینا، اور کل لے کے یہ چیک آنا، فگر بھر لینا، ہم سائن کر دیں گے. دوسرے دن یہ نوجوان گئے، انہوں نے اپنا جو کچھ حساب لگایا ہوگا، وہ تو آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا فگر تھا، اور ایک فگر لکھا اور لا کے چیک بھی دیا اس تاجر کو. کہا کہ سرکار اس کے اوپر آپ سائن کر دیجیے. واقعی حسین والا ہے. اس نے وہ جو فگر لکھا ہوا تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کر کے، دیکھا ہی نہیں اس فگر کو کتنا لکھا ہے. $1,00,000 $2,00,000 $4,00,000 $5,00,000 ایسا دیکھا ہی نہیں، اور بغیر دیکھے سائن کر دیا. کیونکہ حسین کی راہ میں اوپر کام کر رہا تھا نا، وہاں دیکھا نہیں جاتا کہ کیا ہے. اور کہا کہ جاؤ اپنی ضرورت کو پورا کرو، جو مجلس ختم کرنا ہو. بات آئی، ختم ہو گئی. کچھ دن کے بعد، اب یہ مسئلہ سنیے آپ، کچھ دن کے بعد اس نے خواب دیکھا، قیامت کا منظر ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے لوگوں کا. اتنے میں ان کی نوبت آ گئی، اور اس نے ان کی فائل لے کے آئیے بھیا. اور اسپیشلی طور پر ان کی فائل امام حسین کو دے دی گئی. یہ آپ کا چاہنے والا ہے. اب یہ خواب کی باتیں آپ نہ مانیے، میں منوانے کے لیے آپ کے لیے زور نہیں دیتا، نہ مانے میں، اور جو فقہی حوالے سے آپ مان بھی نہیں سکتے، ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے، اگر آپ امام حسین کو سمجھتے ہو تو، کیونکہ وہاں خواب و بیداری میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جیسے ہی اس چاہنے والے کی فائل امام حسین کے ہاتھ میں دی گئی، سرکار نے بغیر دیکھے آگے بڑھا دی. دیکھا مولا دیکھ تو لیجیے، میرے نامہ اعمال پہ ایک نظر تو ڈال دیجیے. اللہ اکبر، کیا جواب دیا سرکار سید الشہداء نے. کہا جب تم چیک پہ سائن کر رہے تھے تو تم نے دیکھا تھا اس پہ رقم کتنی لکھی تھی؟ تم نے بغیر دیکھے میری راہ میں سائن کر دی. میں جب تمہاری شفاعت کے مرحلے میں آؤں گا تو اسی طرح سے شفاعت کروں گا جیسے تم نے میری راہ میں سخاوت کی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سال بعد پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، زندہ آباد حسینیت، زندہ آباد یزیدیت، مردہ آباد. تو امام حسین کا مسئلہ بالکل جدا کرنا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ امام رضا فرماتے ہیں کہ ہم سب نجات کی کشتی ہیں، کسی پہ بیٹھ جاؤ نجات پہ پہنچ جاؤ گے، کنارے لگ جاؤ گے.
لیکن میرے جد حسین کی کشتی بہت تیز چلتی ہے، منٹوں سیکنڈوں میں انسان کا مقدر بدل جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہچانے کہ حسین ہیں کون۔ حسین فقط نبی کے نواسے نہیں ہیں، رشتوں کی دنیا کو نہ دیکھیں، کمالات کی دنیا کو دیکھیں۔ میں ایک مثال سنتے جائیے، بات کو میں آگے بڑھاؤں۔ امام حسین کو سمجھنے کے لیے یہ واقعہ آپ نے نہ جانے کتنی بار سنا ہوگا کہ سرکار رسول اکرم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، اصحاب سے مجمع بھرا ہوا ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں۔ درمیان خطبہ میں رسول کی آنکھوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو مسجد نبوی میں داخل ہو رہا ہے۔ اصحاب کی کثرت کی وجہ سے اس کو چلنے میں دقت پیش آ رہی ہے، اور قریب ہے کہ وہ بچہ زمین پہ گر جائے۔ یہ واقعہ سنا ہے آپ نے؟ اب اس اینگل سے سنیے جو میں آج سنانے آ رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ بچہ جسے حسین ابن علی کہتے ہیں زمین پہ گر جائے، نبی نے اپنی ساری عظمتوں کے باوجود، اپنے سارے وقار کے باوجود، اپنی ساری عظمتوں کے باوجود خطبے کو وہیں پہ ختم کیا، منبر سے اترے، دوڑ کے گئے۔ اس سے پہلے کہ نبی کا نوازا زمین پہ آتا، رسول نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اب یہاں پہ بہت سے سوالات ہیں، بہت سے سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ ایک بچہ تھا، گر رہا تھا، رسول کسی بھی صحابی سے کہہ دیتے، اٹھا دیتے، کسی سے بھی کہہ دیتے، بچہ ہی تو تھا، لیکن رسول نے کسی سے نہیں کہا۔ یہ ایک مرحلہ، یہ ایک پیغام ہے، قیامت تک مسلمانوں کو ایک پیغام ہے کہ گرتی ہوئی امامت کا بوجھ صحابیت کے بازو نہیں اٹھا سکتے، رسالت کی آنکھوں نہیں اٹھائے گی۔ ہر بازوؤں میں اتنی قوت نہیں ہے کہ امامت کے بوجھ کو اٹھا لے، اس کے لیے رسالت کے بازو چاہیے، اس کے لیے رسالت کی قوت چاہیے۔ اور یہ ایک مرحلہ نہیں ہے کہ جہاں پہ امامت کے بوجھ کو اٹھانے کی بات ہوئی ہے۔ جب فتح مکہ میں رسول اکرم علی بن ابی طالب کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ چاروں طرف بت رکھے ہوئے ہیں، تو بتوں کو توڑنا کون سا بہت بڑا کام تھا۔ کسی صحابی سے کہتے کہ علی کو اپنے کاندھے پہ چڑھا کے بت توڑ دو، لیکن رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ اے علی آپ ہماری پشت پہ سوار ہوئیے، آپ ہماری پشت پہ سوار ہو کہ ان بتوں کو توڑیے۔ یہ ایک پیغام ہے رسالت کا کہ جب بھی امامت کے بوجھ کو اٹھانا ہوگا تو رسالت کی پشت کو ضرورت پڑے گی امامت کو اٹھانے کی۔ اب میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کربلا کا میدان ہے، عصر عاشور ہے، خیمے جل رہے ہیں، اسباب خیمہ جل رہا ہے، ایک انسان ہے جو خیمے میں جل رہا ہے، ایک عورت ہے جو بار بار خیمے کے اندر جاتی ہے، کبھی خیمے کے باہر آتی ہے، کبھی خیمے کے اندر جاتی ہے۔ راوی یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زینب کی کوئی قیمتی چیز خیمے میں رہ گئی ہے، لیکن اس کا بیان ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اب جو علی کی بیٹی خیمے سے باہر آئی تو امامت کا بوجھ زینب کی پشت پہ تھا۔ آپ کو ملا، مولوی، مجتہد، محدث، راوی کوئی بھی ہو، کسی کو اللہ کے منصب کے دینے کا حق نہیں ہے۔ میں نہیں طے کروں گا کہ کون نبی ہے، کون رسول ہے، کون امام ہے، یہ پروردگار طے کرے گا۔ لیکن میں کیا کروں اس تعلیم کو، میں کیا کہوں اس خاتون کو کہ جس کے وجود کو، جس کے وزن کو ہمیشہ رسالت نے اٹھایا ہو، عصر عاشور امامت کے بوجھ کو زینب کی پشت نے اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ علی کی بیٹی کے اندر پیغمبرانہ شعور پایا جا رہا تھا، جس پیغمبرانہ شعور نے اتنی قوت دے دی کہ وقت کے علی کو اپنے پشت پہ اٹھا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو امامت کے بوجھ کو ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اچھا اٹھا لیا تھا، اب یہاں سے بات سنیے گا، اٹھا لیا تو کسی کے آغوش میں بچے کو رکھ دیتے اور پھر مسجد پہ منبر پہ آ کے کہتے کہ بھائی جو میں بیان کر رہا تھا نماز روزے کی باتیں وہ سب سنتے جاؤ۔ لیکن اب وہاں نقشہ بدل گیا بالکل۔ اب ہمیشہ تو منبر پہ ایک خطیب ہوتا تھا، یہ مسجد نبوی کا عجیب منبر ہے جس پہ دو خطیب ہیں۔
یہ دو خطیب والا ممبر ہے، یا مسجد نبوی میں ایک ممبر پہ دو خطیب نظر آئے، یا غدیر کے میدان میں ممبر پہ دو خطیب نظر آئے؟ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اچھا بٹھا کے تو بہت محبت کرتے تھے حسین ابن علی سے، بہت چاہتے تھے، نواسا تھا، تو اس کو بٹھا کے دین کی باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ فارفو حضر حسین، فارفو حضر حسین، کون نہیں جانتا یہ حسین ہے؟ اس کے معنی کہ رسول کچھ اور پہچانوانا چاہ رہے ہیں۔ فارفو حضر حسین، پہچانو یہ حسین ہے، پہچانو یہ حسین ہے۔ تو اب مجمع اصحاب سے کھلک رہا ہے، توجہ رکھیے گا۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں حسین ہے کون؟ دو طرح کے نظریے سامنے آئے اس مجمع سے، دو طرح کے نظریے۔ آپ یہ سمجھ لیجیے مسجد نبوی، اس کو سمجھ لیجیے آپ۔ چلیے کچھ لوگ بالکل میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، کچھ لوگ مجمع کے زیادہ ہونے کی وجہ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں دور سے مولانا کو بھی اور مجمع کو بھی۔ میں مجلس پڑھ رہا تھا، میرے سامنے ایک الماری پہ قرآن رکھا ہوا تھا، میں مجلس پڑھتا جا رہا تھا، قرآن کو دیکھتا جا رہا تھا، مجلس پڑھتا جا رہا تھا، قرآن کو دیکھتا جا رہا تھا۔ ایک دفعہ سے میری نگاہ پڑی اور مجھے یہ لگا کہ قرآن زمین پہ آ رہا ہے۔ حسین کون ہے؟ ایک دم سے میری نگاہ پڑی، دیکھا حسین، قرآن زمین پہ آ رہا ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں مومنین میں سے کسی سے یہ کہوں کہ بھئی دیکھیں قرآن گر رہا ہے، جلدی سے پڑھ کے اٹھا لیجئے۔ جتنی دیر میں یہ بات کہتا قرآن طاق سے زمین پہ آ جاتا، توہین ہو جاتی۔ میں نے مجلس کو چھوڑا، ممبر سے اترا، دوڑ کے گیا، جا کے قرآن کو گرنے سے بچا لیا، اپنی آغوش میں لے لیا۔ اب میرے اس عمل سے دو نظریے سامنے آئیں گے۔ جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں اور گرتی ہوئی کتاب کو دیکھ رہے ہیں کہ قرآن گر رہا تھا، وہ بانی مجلس سے جا کہیں گے بہت زبردست مولانا کو بلایا آپ نے، انتخاب بہت عمدہ تھا آپ کا مولانا کا، اگر آپ یہ والے مولانا کو نہ بلاتے تو آج قرآن زمین پہ آ جاتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو فرش عذاب پہ بیٹھا ہوا ہے اور گرتی ہوئی کتاب کی معرفت رکھتا ہے، کہ گرنے والی کتاب فزکس کی کتاب نہیں ہے، کیمسٹری کی کتاب نہیں ہے، میتھ کی کتاب نہیں ہے، تعلیم کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تو وہ تو میری تعریف ہے کہ مولانا کیا کام کر دیا آج آپ نے، واقعاً کوئی اور ہوتا تو یہ کر نہیں سکتا تھا۔ لیکن وہ لوگ جو دور بیٹھے ہوئے تھے، جو صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ کتاب گر رہی ہے، یہ نہیں دیکھ پائے کہ کون سی گر رہی ہے، وہ کہنے لگے میں کس کو بلا لیا تم نے؟ عجیب مولانا کو بلایا مجلس پڑھنے کے لیے، ایک کتاب گر رہی تھی، مجلس چھوڑ کے کتاب اٹھانے چلے گئے۔ دیکھیے عمل ایک ہے، نظریے دو ہیں۔ جو یہاں بیٹھا وہ میری تعریف کر رہا ہے، جو باہر بیٹھا وہ کہہ رہا ہے عجیب مولانا ہے، یہ مجلس چھوڑ کے چلے گئے کتاب اٹھانے کے لیے۔ یہ دو نظریے پیدا کیا ہوئے؟ کیا دو نظریے معرفت کی وجہ سے پیدا ہوئے؟ جو لوگ یہاں بیٹھے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ کتاب گرنے والی قرآن ہے، تو قرآن کو گرنے سے بچا لیا۔ جو دور بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں کتاب کو بچا لیا۔ مسجد نبوی میں بھی اصحاب کے دو نظریے تھے، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ گرنے والا بچہ نہیں ہے، قرآن ناطق ہے جو زمین پہ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ یہ حسین نہیں گر رہے ہیں۔ اصحاب میں کچھ ایسے معرفت والے اصحاب تھے جو سمجھ رہے تھے کہ جسے تم حسین کہتے ہو شریعت کی زبان میں اسی کو قرآن کہتے ہیں۔ تو رسول نے حسین کو گرنے سے نہیں بچایا، قرآن کو گرنے سے بچا لیا۔ اور جو بہت دور بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کوئی بچہ گر رہا ہے، ارے عجیب ہے، رسول ایک بچے کو اٹھانے کے لیے ممبر سے اتر آئے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب معرفت بڑھتی ہے تو حسین سمجھ میں آتے ہیں۔ واہ 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 واہ، محمد علیہ محمد، اللہم صلی علی محمد نعرے وہ بھی اصحاب تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ کیا کہنا رسول اکرم کا، قرآن ناطق کو گرنے سے بچا لیا۔ اب وہ بھی تھے جو بچے کو گرنے سے بچا لیا۔ حسین بچے نہیں ہیں، مدینے میں بھرے پڑے تھے بچے، مگر رسول ہر بچے کے لیے ناقہ نہیں بنے۔ یہ تیسرا مورد جہاں امامت کو اپنے دوست پہ اٹھایا، کہہ دیتے کسی صحابی سے کہ ناقہ بن جاؤ، شرف تھا صحابیت کے لیے، صحابیت کے لیے شرف تھا کہ ان کی پل پہ امامت آ جائے،
لیکن رسول سمجھتے تھے کہ امامت کا وزن بہت زیادہ ہے، صحابیت کے کاندھوں میں اتنی قوت نہیں ہے پشت میں کہ حسین کو اپنے اوپر سوار کر لے۔ یہ ہیں حسین ابن علی جو قرآن ناطق ہیں۔ حسین اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کسی نے گرتے ہوئے حسین کو اٹھایا ہے تو گویا اس نے قرآن کو اٹھا لیا ہے۔ اور بات کو آگے بڑھوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے۔ یہ قرآن ہے، یہ کہیں چلے جائیں، یہ کہیں بیٹھ جائیں تو یہ اس وقت تک نہیں ہٹتے جب تک ان کی مرضی نہ ہو، چاہے وہ پشتے رسالت کیوں نہ ہو۔ سنا ہے آپ نے واقعہ، ملا مولویوں کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، وہ کہتے ہیں نماز باطل ہے اگر نماز میں غیر اللہ کا تصور آ جائے، اگر غیر اللہ کا تصور آ جائے نماز میں تو نماز باطل ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بغیر غیر اللہ کے تصور کی نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ سورہ ہم جب آپ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ہمیں اس راستے پہ چلانا جس پہ تو نے ان لوگوں کو چلایا جن کے اوپر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ خدا ہیں کہ غیر خدا ہیں؟ بغیر تصور کہ کیسے آپ آگے بڑھیں گے؟ لہذا یہ کہنا کہ غیر اللہ کا تصور انسان کی نماز کو باطل کر دیتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تصور کے ساتھ عالم اسلام میں سب سے باطل نماز رسول اکرم کی ہے۔ اگر جرأت ہو کسی کے اندر تو کہہ کے دیکھیں، رسول مسجد میں ہے، نماز ہو رہی ہے، اصحاب کا ایک ہجوم ہے جو رسول کے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، قنوت پڑھ رہا ہے، تشہد پڑھ رہا ہے، اور جیسے ہی رسول سجدے میں گئے نواسا پشت پہ آ گیا، امام حسین پشت پہ آ گئے۔ اچھا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ امام حسین وہاں کہاں سے آ گئے؟ مسجد نبوی میں رسول اکرم کے حکم سے بچوں کے لیے ایک الگ جگہ بنائی گئی تھی۔ چھوٹے بچے جو خواتین آنا چاہتی تھیں اپنے بچوں کو لے کے، جیسے پلے اسکول بناتے ہیں آپ، مسجد نبوی میں ایک ایریا تھا اور اس ایریا کی ذمہ داری جناب ام سلمہ کو دی گئی تھی کہ آپ بچوں کو دیکھیں گی، ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ نماز پڑھیں گے۔ تو بچے آتے تھے مسجد میں، آج بھی آنا چاہیے مسجد میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حسین ابن علی پشت رسالت پہ آپ نے بہت بار یہ بات سنی ہے، لیکن جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ جیسے جیسے جگہ بدلتی رہتی ہے نماز کا ثواب بدلتا رہتا ہے۔ آپ محلے کی مسجد میں پڑھیں گے نماز ثواب کم ہے، آپ جامع مسجد میں پڑھیں گے ثواب زیادہ ہے، آپ کربلا کی سرزمین پہ پڑھیں گے اس سے زیادہ ہے، آپ مسجد کوفہ میں پڑھیں گے اس سے زیادہ ہے، آپ مسجد نبوی میں پڑھیں گے اس سے زیادہ ہے، آپ مسجد حرام میں پڑھیں گے اس سے زیادہ ہے۔ نماز ایک ہے، جگہ کے بدلنے سے ثواب بدلتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے جگہ بدل رہی ہے، جگہ پر توجہ رکھیے گا، جیسے جیسے جگہ بدل رہی ہے ویسے ویسے نماز کا ثواب بدلتا جا رہا ہے۔ کہ ثواب کیوں بدل رہا ہے؟ کیا؟ کیونکہ جگہ کی عظمت بہت ہے، مسجد کی اپنی عظمت ہے، لیکن جامع مسجد کی اس مسجد سے بھی زیادہ عظمت ہے جو محلے کی ہے، جامع مسجد سے زیادہ اس زمین کی عظمت ہے جو کربلا کی ہے، جو کہ وہ جنت کی زمین ہے، اس سے زیادہ وہ عظمت ہے جو خانہ کعبہ میں ہے، جہاں رسول کا مزار بنا ہوا ہے، جہاں مسجد کوفہ ہے۔ تو جیسے جیسے زمین مکان بدلتا جا رہا ہے بندے کی عبادت کا ثواب بدلتا چلا جا رہا ہے، لیکن ہم نے ایک ہی مقام تک جا کے رک جاتے ہیں۔ مسجد حرام آخری مرحلہ ہے کہ جہاں ایک رکعت نماز پڑھیے تو 1,00,000 کا ثواب ملے گا، لیکن اللہ نے انتخاب مکان حسین ابن علی، دنیا میں رسالت سے زیادہ، رسول اکرم سے زیادہ کوئی افضل نہیں، نہ مکے کی زمین، نہ مدینے کی زمین، نہ کوفے کی زمین،
نہ کربلا کی زمین، کیونکہ اللہ کے بعد اس کائنات میں ساری عظمت رسول کے پاس آ کے جمع ہو گئی ہے۔ رسول عظمتوں والا رسول ہے، رسول وقار والا رسول ہے، رسول کے اندر ساری صلاحیتیں خدا نے جمع کر دی ہیں۔ یہ ہر زمین سے بہتر ہے، یہ ہر آسمان سے بہتر ہے، یہ ہر کائنات سے بہتر ہے۔ تو جب رسول سب سے زیادہ بہتر ہوں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ رسول کی پشت سے بہتر کوئی جگہ ملے حسین کو عبادت کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کائنات میں سب سے بہتر جگہ تھی حسین وہاں چلے گئے۔ رسول سجدے میں ہیں، یہ ہے حسین، حسین پشت رسالت پہ ہیں۔ اب یہاں سے آپ مرحلہ توجہ رکھیے گا اس مرحلے پہ۔ ہمارا آپ کا بچہ اگر آ جائے پشت پہ تو ایک دو مرتبہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و عظیم اعلیٰ و بحمدہ کہہ کے اس کو گرا دیں گے۔ محبت اپنی جگہ پہ، عبادت اپنی جگہ پہ، بھگا دیں گے۔ اور اگر نہیں بھگایا اور یہ ہوا کہ چلو بچہ ادھر جائے تو پھر سجدے سے سر اٹھائیں گے ہم، توجہ رکھیے گا۔ تو جتنی بار سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ کے سر اٹھانا چاہیں گے فوراً توجہ جائے گی کہ بچہ ہے کہ نہیں ہے، بچہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ جو بچے کا تصور آ رہا ہے یہ خدا کا تصور ہے کہ غیر خدا کا تصور ہے؟ سجدہ سب سے عظیم رکن ہے عبادت میں، اس سے زیادہ میں تصور نہیں کر سکتے کہ انسان اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھ دے پروردگار کے لیے۔ وہاں رسول کا سر خاک پہ ہے تو رسول نے 70 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اور ہر مرتبہ پہ رسول یہ توجہ کرتے کہ حسین اترے کہ نہیں اترے، حسین اترے کہ نہیں اترے۔ آپ ایک دو بار کی بات کہتے ہیں، یہاں رسالت کی نماز میں 70 مرتبہ حسین آ گئے۔ کسی کی جرت ہے جو کہے کہ رسول کی نماز باطل ہو گئی؟ ارے یہ جو واقعہ آپ کے سامنے آیا ایسا تو ہوتا نہیں تھا کہ جب رسول نماز پڑھ رہے ہو تو وہاں کوئی راوی کھڑا ہو، پہلے سے تو کوئی طے نہیں تھا، یہ تو سڈنلی ہوا معاملہ کہ امام حسین آ کے رسول کی پشت پہ بیٹھ گئے۔ تو یہ واقعہ ہم تک کیسے آیا؟ کبھی غور کیا آپ نے یہ واقعہ ہم تک کیسے آیا؟ لا محالہ ان نمازیوں نے نقل کیا ہوگا جو رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کہیں گے وہ نمازی کیسے نقل کر سکیں گے، وہ تو نماز پڑھ رہے تھے۔ کہ وہی تو مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سب نے سر اٹھا لیا، رسول سجدے میں رہے۔ یہ واقعہ کسی راوی نے نقل کیا تو راوی جو نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوگا، جب نماز پڑھ رہا ہوگا تو جب رسول سجدے میں ہے تو وہ بھی سجدے میں ہے، جب رسول سجدے میں ہے تو صحابیت سجدے میں ہے۔ لیکن ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت دی تھی کہ ایک امامت کے پشت سے اترنے کا انتظار کرے، لیکن صحابیت کے اندر یہ قدرت نہیں تھی کہ امامت کے اترنے کا انتظار کرے۔ سب نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھا ہے؟ عجیب تماشا ہے، ایک بچہ ہے پشت رسالت پہ، اب رسول اٹھ جائیں، اب رسول اٹھ جائیں، اب رسول اٹھ جائیں، تو وہ سب تو اٹھ گئے تھے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے کہ جو حسین کو دیکھنے کے بعد سجدے سے اٹھ گئے ان کی نماز قابل قبول ہے یا جو حسین کی وجہ سے سجدے میں ہے اس کی نماز قابل قبول ہے؟ سیدیت زندہ باد، سیدیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد۔ نقشہ مسجد نبوی کا یہ ہے کہ رسول تنہا سجدے میں ہیں، حسین ابن علی رسول کی پشت پہ ہیں، سارے صحابیوں نے سر اٹھا لیا۔ کیا دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو پشت رسالت سے بیٹھا ہوا ہے، رسول کہنا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ میں انڈیا میں کہیں مجلس پڑھنے کے لیے گیا تھا تو وہاں ایک صاحب مرثیہ سلام پڑھ رہے تھے، اس میں سے انہوں نے 2 مصرے پڑھے تھے اسی واقعے کے تحت، اس میں سے ایک مجھے یاد رہ گیا اور دوسرا میں بہت کوشش کرتا رہا کہ یاد آ جائے لیکن یاد نہیں ہے، لیکن ایک مصرے سے کام چل جائے گا میرا۔ دیکھیے خدا اور بندے کے ارتباط کا نام نماز ہے۔ روایت ہے ہمارے پاس کہ جب بندہ یہ چاہے کہ خدا سے باتیں کرے تو نماز پڑھنے لگے،
جتنی دیر نماز پڑھ رہا ہے اتنی دیر بندہ اپنے خدا سے باتیں کر رہا ہے. اور جب یہ چاہے کہ خدا بندے سے باتیں کرے تو قرآن پڑھنے لگے. جب تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو گویا خدا آپ سے بات کر رہا ہے کیونکہ کلام خدا ہے. پھر انہوں نے ایک شعر کہا, ایک مصرع مجھے یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ حسین چاہیں گے آج جب تک نبی سے خالق کی بات ہوگی. حسین چاہیں گے آج جب تک نبی کی خالق سے بات ہوگی. کیوں؟ دیکھیں جب تک حسین اتریں گے نہیں رسول سجدے میں رہیں گے. جب تک سجدے میں رہیں گے خدا سے باتیں ہوتی رہیں گی. تو نماز معراج کب بنتی ہے؟ جب انسان اپنی پوری عبادت کے ساتھ خدا کے سجدے میں چلا جائے. تو اب مجھے کہنے دیجئے حسین کا تصور نماز کو باطل نہیں کرتا, معراج بناتا ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, نعرے حیدری. حسین چاہیں گے سبحان اللہ, نبی سے خالق کی سبحان بات اللہ, ہوگی. سبحان اللہ. رسول نے سر نہیں اٹھایا. واہ لوگ سمجھ رہے تھے بچہ آ گیا, لیکن رسول سمجھ رہے کہ کون نہیں ہے, کہ حسین ہے. جس نماز میں میری پشت پہ حسین آئے ہیں کل اسی نماز کو حسین بچائیں گے. واہ, یہ ہیں حسین اختیار. ابے بابا اپنی میں عرض کرتا کہ اختیارات جو اللہ نے دیے ہیں امام حسین کو وہ عجیب و غریب اختیارات ہیں. آپ واقعات اٹھا کے پڑھیں کتابوں میں, معتبر کتابوں کی بات کر رہا ہوں میں, کہ جہاں امام حسین کے اختیارات کو تاریخ میں بیان کیا. تین ہی زمانے ہیں ہمارے پاس, یا پاسٹ ہے, یا پریزنٹ ہے, یا فیوچر ہے. اسی میں پوری دنیا چل رہی ہے. اللہ نے سرکار سید الشہداء کو تینوں زمانوں کے اوپر اختیار دیا. سبحان اللہ, تینوں زمانوں کے اوپر اختیار دیا. یہ حر کا مقدر کس نے بچا؟ یہ راہب کو بچے کس نے دیے؟ یہ فطرس کا پر کس نے واپس کیا؟ یہ کون تھا؟ یہ کہاں سے اختیار آیا؟ کئی اختیارات کو دیکھو گے تو حسین سمجھ میں آئیں گے. بہت دیر نہیں لگتی ان کی بارگاہ میں قسمت بدلنے میں. مرحلہ عجیب نہیں لگتا آپ کو کہ حسین پیدا ہوئے, جبریل آئے ہیں تہنیت دینے کے لیے, راستے میں مل گیا فرشتہ ماتوب بارگاہ تھا, وہ کہنے لگا کہ ہم کو بھی لے کے چلیے. سوال یہ کہ فرشتے تو روز آتے تھے رسول اللہ کے در پہ, تو پہلی بار آ رہے ہیں جبریل, لیکن آج کیوں کہا کہ لے کے چلو؟ تو کیا آج حسین آئے ہیں تو مجھے بھی لے کے چلو. لے کے آئے, جبریل نے تعارف کرایا رسول اللہ سے کہ یہ ایسا ایسا مسئلہ ہے. اس نے بھی کہا کہ رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجیے. مطالبہ کس سے ہوا تھا؟ دعا کا رسول اکرم سے. رسول نے کیا کہا؟ یہ سنی ہوئی باتیں ہیں آپ کی کہ حسین جس گہوارے میں لیٹے ہوئے ہیں فطر سے کو اپنے وجود کو اس سے مرض کر کے. رسول اللہ درخواست آپ سے کی ہے, حسین ابن علی سے نہیں کی ہے. اور آپ کی دعا جب کرتے ہیں, رسول جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تو رد نہیں ہوتی رسول کی دعا. لیکن دو باتیں بیان بہت مرحلے کی ہیں, دو باتیں بہت اہم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کا مطالبہ رسول سے کیا گیا تھا, رسول نے ریفر کر دیا حسین ابن علی کی طرف. حسین ابھی پیدا ہوئے ہیں, ابھی پیدا, 2-4-5 گھنٹہ, 1 دن ہوا ہوگا, 2 دن ہوا ہوگا, 1 ہفتہ مان لیجیے آپ. چلیے نہ فرشتے اتنا انتظار کریں گے نہیں رسول کی گھر خوشی آنے کا. 1 دن کی بات ہے. 1 دن کے بچے کی طرف ریفر کر کے جو کام رسول کو کرنا تھا, جو کام رسول کو کرنا تھا 58 سال کی عمر میں یا 55 سال کی عمر میں, رسول یا 58 سال کے یا 55 سال کے ہیں, اس کام کے لیے رسول نے 1 دن کے بچے کو چنا, کیونکہ فطرت کا مسئلہ تھا. یہ بتانا چاہ رہے ہیں رسول اکرم کہ آل محمد کے گھر میں اختیارات عمر کے حساب سے نہیں ہوتے, کمالات کے حساب سے ہوتے ہیں. جو کام میں 58 سال کی عمر کروں گا میرا حسین 1 دن میں کر کے دکھا دے گا.
اور دوسرا اور آخری مرتبہ آپ کو ختم کر رہا ہوں کہ اسی دن کیوں آیا جبریل کے ساتھ وہ فرشتہ کہ چلو آج کریں. وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب آل محمد کے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے. جب ائمہ کی ولادت کی تاریخیں آئیں تو اس دن اللہ سے کچھ مانگو تو ضرور ملے گا, کیونکہ رحمت پروردگار ان کے وجود کی وجہ سے جوش میں ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہے حسین ابن علی کہ جن کو اگر کسی نے پہچان لیا تو بھی جان مال عزت و آبرو کسی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی, کیونکہ ان کی راہ میں جو آپ خرچ کریں گے وہ بڑھا کے دیں گے. اگر عزت خرچ کریں گے تو جتنی خرچ کی اس سے 10 گنا بڑھا کے دیں گے. اگر مال خرچ کیا تو مال کو بڑھا کے دیں گے. اگر جان دیے تو پھر آپ کو مرنے نہیں دیں گے. مگر وہ لوگ مر گئے جو حسین کے لیے قربان ہو گئے نہیں. سمجھنا ہے کہ حسین ابن علی کو جب حسین سمجھ میں آ جائیں گے تو کربلا خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. بس عزیزو میں آخری بات ہے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب امام حسین کا مسئلہ ہے تو شک و شبے سارے نکالنے کی یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ان کی بارگاہ میں نہ ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ روک سکتے ہیں کہنے والے کو کہ یہ اپنے دروازے پہ, لیکن محروم نہیں کر سکتے. لیکن میں آپ سے پوچھنا رہتے ہیں پوری باتوں کے بعد جو انسان اتنا با اختیار ہو, جو اتنا باافضل ہو, جو اتنا باوقار ہو کہ اگر پشت رسالت پہ آ جائے تو رسول سر نہ اٹھائیں, اس انسان کے گھر والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. ایک وقت آتا ہے انسان کے اوپر کہ وہ اپنے اوپر سارے مسائل برداشت کر لیتا ہے, سارے مسائل برداشت کر لیتا ہے, لیکن اس کے بچوں میں کوئی تکلیف یہ برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اللہ نے کربلا کے میدان میں حسین کی قربانی, ایک 4 سال کی سکینہ ہے حسین کے پاس, اس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر پسند نہیں جس میں سکینہ نہ ہو. کربلا کا عجیب رول ہے یہ. جناب سکینہ کا کردار عجیب کردار ہے کربلا میں. کربلا سے لے کے شام تک جو کردار نبھایا ہے جناب سکینہ نے, ایک 4 سال کی بچی کے اندر اتنی معرفت پیدا ہو گئی کہ ایک دفعہ بھی اپنے بابا سے آتی ہے کہ بابا پیاس برداشت نہیں ہوتی, آپ یزید کی بیعت کر لیجیے, مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی. بابا میں آپ کو قربان کر دوں گی, بابا میں چچا کو قربان کر دوں گی, میں بھیا علی اکبر کو قربان کر دوں گی, لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ باطل کی بیعت کریں. حسین جب وقت آخر آئے ہیں اور سکینہ لپٹ گئی دامن سے حسین کے, تو حسین نے ایک پیغام پہنچا دیا سکینہ کو, اے سکینہ آج کے بعد تم اماں کے پاس سوگی, علی اصغر ہمارے پاس سوئیں گے. یہ وجہ یہ تھی کہ جب رات کا وقت ہوتا تھا تو سکینہ باپ کے سینے پہ آ کے سو جاتی تھی. اے عزیزوں میں نے یہ جملہ کہہ دیا اور آپ نے سن لیا, لیکن جب شام غریبہ آئی ہے اور زینب سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہے تو سکینہ پانی کے کنارے نہیں ملی, نہر کے کنارے نہیں ملی. سکینہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے نہیں گئی. جب رات آئی تو سکینہ کو بابا کا سینہ یاد آ گیا. اور جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلنے لگا تو بے قجابہ اونٹوں پہ بٹھایا گیا ہے. اس مسائل کو محسوس کیا کریں تو بہت روئیں گے. بے قجابہ اونٹوں پہ اگر کسی بڑے انسان کو بھی بٹھا دیا جائے اور اونٹ تیز چلے تو وہ گر جاتا ہے, کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کا سہارا لے. سوچیے اگر بے قجابہ اونٹ کے اوپر 4 سال کی بچی کو بٹھا دیا گیا ہو اور اونٹ کو دوڑایا جا رہا ہو تیز, تو سکینہ کی کیفیت یہ تھی کہ بار بار سرزمین پہ گر جاتی تھی اور کہتی تھی بابا آپ کی سکینہ اونٹ سے گر گئی. اور ظالم نے جب اس کیفیت کو دیکھا تو سکینہ کو پوچھتے اونٹ سے ایسے باندھا کہ جب اونٹ تیزی سے چلتا تھا سکینہ کا سینہ چھل جاتا. کوفے کی مصیبتیں برداشت کی, شام کے دربار میں آئی, بابا کا سر سامنے رکھا ہوا ہے,
यजीद कह रहा सकीना सुनाए तुमने अपने बाबा को, तो अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती हो। अरे मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि वाकई अगर तुम अपने बाबा से मोहब्बत करती हो तो ये सब तरह से उठ के तुम्हारे दामन में आ जाए। अरे एक यतीम बेटी की मोहब्बत का इम्तिहान यजीद ले रहा था। सकीना ने जले हुए दामन को फैलाया, ए मेरे बाबा आपको मेरी मोहब्बत का वास्ता, आज मुझे इस इम्तिहान में कामयाब कर दीजिए। हुसैन का सर उठा, सकीना की आगोश में आ गया, मुंह पे मुंह रख दिया। अभी आप ताबूत की ज़ियारत करें, अजीब मरहला है इस बच्ची का। कैद खाने शाम है, खुली हुई छत है, छत है नहीं, आसमान दिखाई दे रहा है। जनाब सकीना का रोज का तरीका ये था कि शाम के वक्त दरे जिंदान पे आके बैठ जाती थी और आसमान को देखती रहती, परिंदे आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। उस समय में आता नहीं था। एक दिन अपनी फूफी से कहती, फूफी अम्मा ये माजरा मुझे समझ में नहीं आता कि ये परिंदे कहाँ जाते हैं और कहाँ आते हैं। फूफी ने बच्ची को समझाया, ए सकीना ये परिंदे सुबह को रिज़्क़ की तलाश में अपने वतन से बाहर निकलते हैं और शाम जब होती है तो अपने वतन वापस चले आते हैं। बस जैसे ही ये जुमला सुना, सकीना ने कलेजा पकड़ के कहा, फूफी अम्मा सकीना को मदीना जाना कब नसीब होगा। अरे सकीना को बहुत शौक था मदीने जाने का, लेकिन सकीना को मदीना जाना नसीब न हुआ। और एक रात सोते सोते आँख खुल गई, कहती है बाबा बाबा, अरे मेरा बाबा अभी आया था, मुझे अपनी आगोश में लिए हुए था। एक कोहराम बर्पा हो गया कैद खाने शाम में, सकीना गिरिया करने लगी। यजीद के कानों तक आवाज पहुंची। यजीद ने कहा कौन रो रहा है? कहा हुसैन की 4 साल की बच्ची सकीना रो रही है। कहा खैरियत तो है, सकीना क्यों रो रही है? कहा बाबा को ख्वाब में देखा था इसलिए बाबा की याद में रो रही है। यजीद अगर चाहता है कि सकीना का रोना बंद हो जाए तो हुसैन के सर को सकीना की तरफ भेज। कैद खाने शाम है और गुर्बत है अजीजों, आज भी आप शाम जाते हैं तो वो मंजर देख के तड़प जाते हैं, वो मंजर जिसमें सकीना ने जिंदगी गुजारी है। एक दफा यजीद के दिल में न जाने क्या बात आई, उसने कहा सकीना के बाबा का सर सकीना को दे दिया जाए। लीजिए कैद खाने शाम में हुसैन का सर आया, सकीना की आगोश में मुंह पे मुंह रख के बयान करना शुरू किया, ए बाबा आप तो कहते थे कि यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाता है। ए बाबा मैंने अपनी आंखों से देखा था, जब चचा मुस्लिम के मरने की खबर आई है तो आपने मुस्लिम की बेटी के सर पे हाथ फेरा था। ए बाबा मैंने ये भी देखा था आपने कानों में गोशवारे भी लाए थे। ए बाबा मगर मेरे साथ तो ये ना हुआ। ए बाबा इधर आपका सर के नेज़ा पे जालिम ने मेरे कानों से गोहार छीन लिए। ए बाबा आप तो कहते थे यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाता है। ए बाबा मेरे मुंह पे तमाचे मारे गए। अब बच्ची करते करते एक दफा सकीना सो गई, ज़ैनब भी मुतमईन हो गई। अरे चलो बच्ची को नींद आ गई, अब जो उठाना चाहा ये एहसास हो गया सकीना दुनिया से चली। अरे किसी बीवी में ये दिन ना आए कि कैद खाने में किसी की भतीजी दुनिया से चली जाए। सैयद सज्जाद को बुलाया, बस इधर बैठे खत्म की। सैयद सज्जाद को बुलाया, क्या सैयद सज्जाद सकीना दुनिया से चली गई। आप जानते सकीना कोई मामूली शख्सियत नहीं है। जब हुसैन वक्त आखिर आए हैं तो ज़ैनब से कहा था सकीना का ख्याल रखना ये मेरी अमानत है। सैयद सज्जाद आए, अब जो मरहला है वो बहुत सख्त है, उसमें कफन का इंतजाम कैसे करें। मैं उस सारे मरहलों को छोड़ रहा हूँ, बस इतना अर्ज करना चाहता हूँ, एक बीमार भाई है जिसके हाथों में हथकड़ियाँ है, पैरों में बेड़ियाँ है, गले में खानदान है, कमर में लंगर है। एक 4 साल की बहन है कैद खाने में जिसकी मैयत रखी हुई है। गस्साला जब गुस्ल देने के लिए आई एक दफा पीछे हटे, जनाब ज़ैनब को बुलाया, कहते बीबी इस बच्ची को कोई मरज था?
وہ جو بات میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ سکینہ کو اونٹ کی پشت سے باندھ دیا گیا تھا، اس کے آثار یہاں نظر آ رہے ہیں۔ جناب زینب کہتی نہیں بی بی میری بچی کو کوئی محسوس نہیں تھا۔ اب یہ کیسے ہوا کہ جب میں اس کے وجود سے پردے کو اتارنے لگی تو سکینہ کے جسم سے سکینہ کی کھال بھی اترنے لگی۔ زینب نے آواز دی، ارے کوفہ و شام میں اونٹ کی پشت سے سکینہ کو ایسے باندھا گیا کہ پورا سینہ سکینہ کا کھل گیا۔ لیجے میت تیار ہوئی، میں نہیں جانتا کہاں سے کفن آیا، ایک قبر بنائی گئی، ایک بیمار بھائی ہاتھوں میں سکینہ کا جنازہ ہے۔ آئیے علی سے کہے یا علی، ارے دو انگلیوں پہ باب خیبر کو اٹھانا آسان تھا، آئیے سکینہ کا جنازہ ہے۔ آئیے حسین ابن علی سے کہے مولا، جب علی اصغر کا جنازہ اٹھایا تھا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو نہ تھی۔ ارے سید سجاد بہن کے جنازے کو لے کے قبر کے حوالے کر رہے ہیں۔ اے خواب، یہ میرے بابا کی امانت ہے۔ ارے سکینہ کو قبر میں دفن کر دیا۔ زینب کیا کہے؟ اے بھیا، جو امانت دی تھی وہ قید خانے شام میں رہ گئی، سکینہ کی قبر قید خانے شام میں بن گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔